السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم بھی سلمان فیض کے اوپر آسان قرآن کورس اور مختلف اور کورسز بھی قرآن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، جس میں تجوید اور گرامر کا کورس بھی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جو کہ استغفار اور صبح و شام کے ذکر و اذکار کے حوالے سے ہے، کہ ہماری صبح اور شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو اور ایک ایسا بانڈ بن جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور وہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اس کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ قرآنی اور احادیث میں ایسی دعائیں موجود ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں اور ان کے لفظ بہ لفظ ترجمے کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں مناجات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کیا اور اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی زندگی میں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی ہماری ہر فرائیڈے کی جو زوم کی لائیو کلاس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوں کچھ، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی 17th دعا جو ہے ہم اس کا آغاز کریں گے، اور آج کی جو دعا ہے اس میں ہم ایک بہت عظیم جو نبی ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی دعا پر گفتگو کریں گے۔ یہ دعا جہاں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی بدکاری، ظلم اور فحاشی سے تنگ آ کر اللہ سے مدد مانگی، تو یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ماحول برائی اور گناہ سے بھر جائے تو مومن کا سب سے بڑا جو سہارا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ یہ دعا سورہ شعراء کی آیت نمبر 169 میں مذکور ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے ظلم اور فحاشی سے تنگ آ کر بارگاہ میں فریاد کی نے، کہ جس کے حوالے سے ہماری پچھلی کلاس میں بھی تھوڑی سی بات ہو رہی تھی، سرفراز بھائی نے بھی بات کی تھی، اور LGBT کا جو کانسیپٹ تھا اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قوم لوط میں، یعنی کہ سیم جینڈر کے پاس جو ہیں وہ اپنی سیکچول ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے جب قومیں جانے لگی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا برا اور اتنا سخت عمل تھا کہ اس میں پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ریڈ سی جو ہے، وہاں پہ جس جگہ پہ یہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، تو وہاں پہ وہ پانی اس حد تک اس میں نمکیات اور نمک ہے کہ وہاں پہ کوئی جاندار جو ہے اس پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو تو وہاں پہ اگر کوئی چلا جائے تو اس پانی میں اس کی مطلب کثافت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی اس میں ڈوب جو ہے وہ بھی نہیں سکتا، وہ اس کے اوپر تیرتا رہتا ہے ان سالٹس کی وجہ سے۔ تو خیر، یہ تاریخ کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، جن سے ہم نے اپنے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، آپ پہلے اس کی عربک کو دیکھ لیں کہ ربی نجینی و اہلی مما یعملون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان یعنی کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کے اعمال سے نجات دے۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، آپ سب جو ہے وہ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں ابھی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی جنریشن کی فکر ہونی چاہیے، پچھلی کلاس میں ہم نے اپنی جین زی کی بات کی تھی، اور اب جو جین الفا ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی اور ان تمام چیزوں میں آگے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے اس وقت ہم لوگوں کی ذمہ داری میں یہ سب سے بڑی چیز آ گئی ہے کہ ہم اپنی کم از کم دعائیں بڑھا سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق قائم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اور ہماری نسلوں کی جو ہے وہ حفاظت کریں۔ اگر ہم اس کے پس منظر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بدکاری اور بے حیائی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور وہ اپنی برائیوں میں اڑ گئے تھے اور حضرت لوط کو بھی دھمکانے لگے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے اہل ایمان کو ان فتنوں سے محفوظ رکھ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سوائے ایک نافرمان بیوی کے نجات عطا فرمائی، اور باقی قوم پر عذاب نازل کیا۔ اس کی اگر ہم لفظ بلفظ الفاظ کے معنی دیکھیں کہ رب نجینی، کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل نجات دینے والا ہے، وہ اہلی یعنی کہ آپ ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ اپنے اہل و عیال کے لیے تمام انبیاء جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں، کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہم نے دعا ان کی دیکھی تھی کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی، نماز کے لیے اپنی اولاد کی دعا کی۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنے
والدین کے لیے، اپنے اولاد کے لیے جو ہے وہ فکر مند ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ اپنے خاندان کے لیے اور اہل ایمان کے لیے حفاظت کی دعا کرتے ہیں کہ مما یعملون، برائی اور فحاشی سے بچنے کی جو ہے وہ فریاد کرتے ہیں کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے بچائے. یعنی کہ اس کے اگر ہم فوائد اور برکات کو دیکھیں تو گناہ اور فحاشی سے بچاؤ کی دعا ہے، خاندان اور گھر والوں کے تحفظ کے لیے بہترین دعا ہے، برائی اور فتنے کے ماحول میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور مومن کے لیے اللہ پر توکل اور یقین کا پیغام ہے. اور اس کے اگر عملی طریقے کو دیکھ لیں تو جب معاشرے میں بے حیائی اور برائیاں پھیل جائیں تو یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے. اپنے بچوں اور گھر والوں کو برے ماحول سے بچانے کے لیے یہ دعا مانگیں. امتحانات اور کوئی ہجرت کا معاملہ ہو یا کسی بھی فتنے کے دور میں یہ دعا جو ہے یہ بہت مؤثر ہے. تو اس کا اگر روحانی پیغام دیکھ لیں تو حضرت لوط علیہ السلام کی دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ برائی کتنی بھی عام ہو جائے ایک سچا مومن اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے. تو آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں اور خاندان کے لیے دعا معمول بنا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہر فتنے اور برائی سے محفوظ رکھیں. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. یہاں پر آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ایک دفعہ ذرا دعا والی سلائڈ سامنے لا دیں، میں وہ نوٹ کر رہی تھی پلیز. جی آپ یہ سورہ شورہ کی میں نے آیت نمبر 169 بتائی ہے. نہیں، وہ پوری دعا، تو جو یہ پوری دعا ہے میں نے سلائڈ یہ میں یہ آپ کے والی. سامنے اس کے الگ تھینک سے ویڈیو جو ہے آپ کو میری تمام جو دعاؤں کی سیریز ہے اگر آپ دعا اذکار کی سیریز میں چلے جائیں تو اس سے پیچھے کی 16 دعائیں آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی. تو تمام ریکارڈنگز جو ہیں وہ وہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی تو اور کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ کر لیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.